لڑائی کی صورت تو کعبے میں پیدا کر دی گئی تھی خانہ کعبہ میں. ابھی حج پورا نہیں ہوا. حج کا دن 9 ذی الحج ہے اور فرزند رسول 8 ذی الحج کو دعائے عرفہ پڑھ کے نکل رہے ہیں اور عرفات میں پہنچ گئے. لوگ حیران فرزند رسول کیوں جا رہے ہیں حج کو چھوڑ کہ تمہیں نہیں پتا یہاں سال حاجی نہیں آیا سپاہی آئے ہیں. یہ احرام نہیں بندھے ہوئے احرام کے نیچے تلواریں چھوڑی ہیں تلواریں چھوڑی اور بس جب طواف کرنے لگیں گے تو چاروں طرف سے تلواریں نکلیں گی. ہائے اور جب تلواریں نکلیں گی تو ہمارے خون کے چھینٹے کعبے کی دیوار پہ جائیں گے. واہ 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 کیا کہنا حسین کا. نہیں چاہا کہ ہماری چھینٹیں خانہ کعبہ میں اچھل کر قرآن کے اس فارمولے کو باطل کریں کہ جو یہاں آ گیا وہ امن ہے. یہاں مچھر بھی نہیں مار سکتے. اگر حسین شہید ہو جاتے مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد کعبے میں کوئی جاتے مجھے نہیں پتا. ارے سامنے کی بات ہے ہر ایک جانے والا سوچتا جب فرزند رسول کی جان وہاں محفوظ نہیں تو ہم وہاں ڈالے جائیں گے. جائے امن قرار دیا حسین نے 8 ذی الحج کو کعبے کو اور سب کو لے کر عرفات کے میدان میں آ گئے. احرام باندھے ہوئے ہاتھ اٹھے حسین سے اور پوری دعائیں پڑی اور پیچھے عباس و علی اکبر اور محمد و قاسم آمین کہتے جا رہے. کیا ہے دعائیں خالص توحید کیا ہے اللہ کی ہم حسین سنا رہے تھے. اور جب سوار ہو رہے تھے گھوڑے پہ بیٹھ رہے تھے آج تو صرف اتنا کا معبود مجبوراً تیرے گھر سے جا رہا ہوں بغیر طواف کیے. آواز آئی غیب سے اے میرے حسین. جملہ سنیے جو حدیثوں میں لکھا گیا اے میرے حسین شہید کا رتبہ حاجی سے بلند. اگر حسین حج چھوڑ کے نہ جاتے شہادت دینے تو پھر یہ حدیث بھی نہ پتہ چلا شہید کا رتبہ اس لیے بلند ہے کہ اس کو بچانے جا رہا ہے. اس سے بچانے جا رہا ہے. اب آپ خبرا جاتے ہیں کہ جس چیز کو بچانا ہے اسے چھوڑ کر کیسے بچایا جاتا ہے. تو اتنی جلدی دلیل دے رہا ہوں کہ شب ہجرت رسول کعبے کو چھوڑ کے گئے بچانے کے لیے. وہ نانا یا ماشا انہوں نے ہجرت کر کے کعبے کو بچایا مکے سے. نواسے نے ہجرت کر کے بچایا کعبے. بچا ہوا ہے محفوظ ہے کوئی خطرہ نہیں ہے. جب تک ظہور مہدی نہ ہو اس وقت تک کوئی کعبے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. محفوظ کر دیا حسین. یہ دوسری بات ہے کہ کعبہ حسین کے احسان کو نہیں بھولا. اس نے کہا بھائی ہم بھی سیاہ پوش ہوتے ہیں اتارو ہم سوگوار ہو گئے. اس لیے کہ فرزند رسول حج کے بغیر چلے گئے آج تک سوگوار. اور جو باہر نکلے تو گورنر مکہ کا حکم تھا لشکر کو کہ گھیر لو حسین کو جانے نہ پائیں. تیز نکلے حدود حرم سے. کہاں آپ جملوں کو پائیں گے؟ میں تو بہت تیز جا رہا ہوں. کتنی بابا کریں گے آپ کہاں سے کریں گے؟ میں خود ہی پہلے بابا کر لیتا ہوں پھر جملہ کہتا ہوں. اندر بابا کہہ لیتا ہوں پھر جملہ کہہ دیتا ہوں. میں سن ہی نہیں رہا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں. حسین جلدی حدود حرم سے نکلے اس لیے کہ پتا تھا لشکر آ رہا ہے اور حملہ کرے گا. اور حملہ ہوا.
لشکر حسین سے حملہ ہوا، بیویاں ساتھ، بچے ساتھ، راستہ روکا گیا، ہم نہیں جانے دیں گے۔ حسین نے عباس کو اشارہ کیا، عباس کیا مطلب ہے یہاں پر عباس؟ آگے کچھ نہیں کہنا، یعنی حدود حرم ہے، تلوار نہیں نکلے گی، تلوار نہیں نکلے گی، اور اشارہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب سمجھ گئے تو سب نے ہاتھوں میں تازیانے لے لیے، کوڑے لے لیے، اب سب کے ہاتھ میں کوڑے، اور اس طرح کوڑے چلائے فضا میں کہ گھوڑے الٹ گئے، گھوڑے الٹ گئے۔ حسین نے کہا کون راستہ روکے گا؟ جاؤ گورنر سے کہہ دو نبی کا نواسا جا رہا ہے کعبہ چھوڑ دو، اور وہ قافلہ جا رہا تھا اور یہ حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ حکم یزید پر ہم عمل نہ کر سکے، نکل گیا قافلہ، بڑھتا گیا اور پھر وہ منزل آئی مسلم یہ خطائیں ہیں، 4000 یہ ہیں، 4000 یہ ہیں، تم جاؤ یہ خط میں لکھ رہا ہوں، میں اپنے معتمد کو بھیج رہا ہوں، میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اس کے ہاتھ پر تم نے اگر بیعت ہے تو میرے ہاتھ پر بیعت ہے، یہ اللہ کا صالح بندہ ہے۔ یہ فقیہ ہے، فقیہ کو فیصلہ کرنے کا حق ہے، شریعت ہے۔ دو کو فقیہ کہا ہے کربلا میں حسین نے، یا مسلم کو یا حدیث کو۔ اے مرد فقیہ حضرت حبیب بن مذاہب کے خط میں لکھا، چلے مسلم، دو بچے ساتھ، زوجہ سے رخصت ہوئے، دو بچے زوجہ کے ساتھ، محمد اور ابراہیم کو خود لے کے بیٹے ساتھ آگے بڑھے تھے کہ ایک منزل سے واپس ہوئے۔ حسین نے کہا مسلم واپس کیوں آئے؟ کہ ایسا دل کہتا ہے کہ اب آپ کی شکل نہ دیکھیں۔ حسین آنسو بہا کے کہتے ہیں ہاں مجھے بھی ایسا لگتا ہے میں اب تمہیں دیکھتی ہوں، بس جاؤ مسلم اب مڑ کے نہ دیکھتے، اللہ کی راہ میں جاؤ۔ کوفے پہنچ گئے، مختار ثقفی کے گھر پہ قیام کیا، اور مولا علی اور رسول اللہ کے جتنے پرانے اصحاب تھے سب آ گئے۔ پہلی ہی نماز کے بعد مسجد کوفہ میں 40,000 کوفیوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اب مختار کے گھر سے خانی کے گھر میں مسلم آ گئے، اور ایسے ابن زیاد آ گیا کوفے میں، اپنے غلام موکل کو کہا 6,000 درہم کی رشوت دے کر کہ شیعہ بن کے گھوم کوفے میں، اور پتہ لگا وہاں اس زمانے میں شیعہ سے مراد علی والا بن کے گھوم، اور پتہ لگا مسلم کہاں ہے، سب کچھ پتہ لگا کہ آ گیا، سب کچھ پتہ لگا۔ اب چونکہ ہانی بھی نہیں ہوگا تو اب زیارت میں ان کا نام خصوصی طور پہ پڑھتے ہیں، اور جب حضرت مسلم کے روضے سے آپ نکلتے ہیں تو دروازے سے نکلیے اور سامنے ہانی کا 10 قدم کا فاصلہ ہے، ہانی اور جناب مسلم، اور دونوں کے روضے مسجد کوفہ سے دیوار سے دیوار جڑی ہوئی، اور اس کے پیچھے مسجد کوفہ کے دارالعمار ہے، ابن زیاد کا جو محل تھا جو کھنڈر ہو چکا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ ہم ہانی تم سے ملنا چاہتے ہیں، تم سردار ہو کوفے کے بڑے قبیلے کے سردار، ہم آنا چاہتے ہیں۔ ہانی نے حضرت مسلم سے کہا یہ موقع بہت اچھا ہے، وہ آ رہا ہے، آپ حجرے میں بیٹھیے، اور جب میں اپنے سر سے امامہ اتار کے رکھوں تو آپ نکلیے گا، اور نکل کے قتل کر دیجیے گا ابن زیاد۔
آیا بات چیت ہوئی، انہوں نے امامہ اتار دیا، لیکن حضرت مسلم باہر نہیں آئی۔ جب ابن زیاد چلا گیا تو ہانی نے کہا آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کہ تمہیں نہیں پتا حدیث رسول سب کو نہیں یاد رہتی، گھر والوں کو یاد رہتی۔ حدیث رسول ہے کہ مومن کا کام نہیں ہے کہ دشمن کو دھوکے سے قتل کرے، وہ بے خبر بغیر مقابلے کے ہم لوگ کسی کو قتل نہیں کرتے جب تک وہ مقابل نہ آ جائے۔ میں پیچھے سے آ کے باہر نہیں کر سکتا، میں اپیل کر لیتا ہوں۔ یہ وہ باریکیاں ہیں جہاں پر آپ لوگ میں سے بعض لوگ یہ کر دیتے تو یہ ہو جاتا، تو یہ کیوں نہ کیا، یہ سوال اٹھتے ہیں۔ تو جہاں پر یہ سوال اٹھا کرے فوراً جواب خود ہی دے لیا کیجیے کہ ایسا انہوں نے اس لیے نہیں کیا ہوگا کہ حکم الہی یہاں پر یہ نہیں ہوگا۔ یہ ہر زندگی کی سانس میں تابع تھے حکم الہی اور حکم رسول کے، کوئی عمل زندگی کا ایسا نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہو جو حکم اللہ اور رسول کے خلاف نہ۔ اس میں پوری زندگی گزاری، ورنہ تو کیا فاتح نہیں بن سکتے تھے، تو کیا وہ کوئی مقبول خلیفہ نہیں بن سکتے تھے، تو کیا نہیں بن سکتے تھے، اور بادشاہ نہیں بن سکتے تھے، سب کچھ بن سکتے تھے، لیکن یہ سب کچھ بننے نہیں آئے۔ حکم الہی کی پوری دنیا میں نشر و اشاعت کرنے آئے تھے اپنے عمل سے، اپنے عمل سے۔ اور جب یہ اطلاع ہو گئی کو کہ ہانی ہی کے گھر میں مسلم چھپے ہیں، تو پھر ہانی کو بلوایا۔ ہانی اپنے پورے قبیلے کے ساتھ گئے، ڈرتے تھوڑی، قبیلے کے ساتھ گئے، اور ایسے میں ابن زیاد نے کہا کہ آپ نے مسلم تو اپنے گھر میں چھپایا کا کون کہتا ہے؟ تو وہ غلام موکل نکل کے آ گیا، اس نے کہا میں کہتا ہوں۔ وہ اسی وقت ہانی نے تلوار نکالی اور پہلا وار ابن زیاد کے سر سے کیا، 3 بار یہ ہانی ابن زیاد کو زخمی کیا، اور پھر موکل کو آگے بڑھ کر اس کے ایک ضرب لگائی۔ 12 جنگ شروع ہو گئی دارالامارہ، اور کافی ہانی کے ساتھی مارے گئے، اور پھر ہانی کو گرفتار کیا گیا، اور پھر بار بار ابن زیاد یہ پوچھتا تھا اب کہاں ہے مسلم، مجھے بتاؤ، تمہارے گھر سے نکل کے کہاں گئے، مجھے پتا بتا۔ تو یہ پورا تاریخ کا واقعہ ہے، ہانی کی زیارت ہے، واقعہ ہے، پوری شہادت ہے، اور اسے مرزا دبیر نے نظم کیا ہے مسجد میں۔ اور یہاں پر جو جواب دیا ہے ہانی نے ابن زیاد کو کہ دشمن کو مسلم کا پتہ دیا، اور اس کے بعد جو مصرع چھٹا مصرع بن کر دیا ہے وہ پڑھتا ہوں، جو ہر سال پڑھتا ہوں کہ ہانی نے ابن زیاد سے کہا مر جانا کے بیٹے، تجھے مر جانا ہے، مر جانا کے بیٹے تجھے مر جانا۔ ایک مصرے میں پورا شجرہ ابن زیاد کا بتا دیا مرزا دبیر نے۔ مختار نامے میں تفصیل سے پڑھتا ہوں، جب مختار نامہ پڑھوں گا شرابی کر دوں گا۔ آج تو شہزادے کی مجلس سے آگے نکل جاؤں۔ ہانی کا سر کاٹ کے ابن زیاد نے دارالامارہ سے باہر پھینک دیا تاکہ دہشت پھیل جائے۔ دہشت پھیل گئی کوفے میں، اس لیے کہ اتنے بڑے سردار کا سر کاٹ لیا۔ اب ظاہر ہے کہ مسلم جہاں بھی جائیں گے انہیں پتا ہے کہ جس طرح ہانی مارے گئے ہیں میں کسی جگہ بھی قیام کروں گا تو اس کی بھی موت لکھی ہے۔ اس لیے مسلم نے کوفے کی گلیوں میں چلنا شروع کیا، چلتے جاتے ہیں، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، کبھی چلتے چلتے باب کندا محلے میں پہنچتے ہیں اور اس شارع پہ چلے جا رہے ہیں، اور کوفے میں سناٹا ہے، ہر گھر کا دروازہ بند ہے، ایک شخص بھی شارع پہ نہیں دکھائی دے رہا، گلی میں باہر کوئی نہیں، سائیں سائیں شہر کر رہا ہے۔ باب کندا کا وہ راستہ جا کے ایک جگہ بند ہو جاتا تھا، آگے راستہ ہی، پھر وہاں سے واپس ہوئے۔ اب جو واپس ہوئے تو یہ دیکھا کہ پورا شہر
سائیں سائیں کر رہا ہے، لیکن ایک عورت اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی ہے، اور کبھی وہ اندر جاتی ہے اور پھر باہر آتی ہے اور پھر اشارہ کر کھڑی ہوتی ہے، کبھی مڑ کے ادھر دیکھتی، کبھی مڑ کے ادھر، وہیں جا کے بیٹھ گئے باہر اس کے مکان کے چبوترے پر پیر لگا کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک تو اس عورت نے دیکھا اور پھر قریب آئی کہ یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ مسافر ہے؟ کہاں مسافر ہے؟ مسافر تاریخ نے اس عورت کا نام توآ لکھا، توئے واو عین مد والی ہے توآ، اور یہ اشس کی بیوی اور اشس کی دوسری بیوی، پہلی بیوی سے جو بیٹے ہیں ان کے نام ہیں محمد ابن اشس، قیس ابن اشس، عبداللہ ابن اشس، اور اس سے جو بیٹا ہے اس کا نام ہے بلال ابن اشس، اور بلال دارالامارہ میں ملازم، ابن زیاد کا ملازم، مطلب جو بھی آئے گورنر ہو کے اس کا ملازم۔ کہ تو کس کا انتظار کرے گا؟ میں اپنے بیٹے کا انتظار کروں، بہت دیر ہو گئی، پورا شہر سائیں سائیں کر رہا ہے اور حالات شہر کے صحیح نہیں، میرا بیٹا اب تک دارالامارہ سے واپس نہیں آیا، اس کا انتظار کر، لیکن تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہاں میں مسافر ہوں، یہاں میرا کوئی گھر نہیں، میرا کوئی گھر نہیں۔ کہ تجھے پتہ ہے زمانہ کتنا پورا شوق ہے، مسلم کو ڈھونڈا جا رہا ہے، تو اس طرح یہاں بیٹھے تو میرے گھر کو خطرہ ہے، اس لیے یہاں سے اٹھ جا۔ کہ اٹھ جاؤں گا لیکن تھوڑا سا پانی پلا دے، صبح سے میں نے پانی نہیں پیا، میں صبح سے پیاسا۔ کا کوئی عزیز رشتے دار کہاں؟ سب ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میری بہنیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، پر یہاں کچھ نہیں ہے۔ یہاں جب میں مسافر ہوں، وہ گئی جلدی سے اور جا کے ایک کوزے میں پانی بھر کے لے آئی۔ مسلم نے پانی پیا اور ایک آہ کی اور آسمان کو دیکھا۔ اس نے کہا پانی تم نے پی لیا، اب اٹھ جا، اب یہاں سے جا۔ کہ کہاں جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ جب یاس و حسرت اس نے دیکھا تو توآ نے کہا کہیں تم مسلم کے ساتھ تو نہیں آیا تھا؟ مسلم کا ساتھی تو نہیں ہے؟ تو تاریخ میں سر جھکا کے کہا میں ہی تو مسلم ہوں، نہیں تو مسلم۔ ایک بار بھاگ کر گھر میں گئی، اندر جا کے ایک حجرے کا دروازہ کھولا، بستر بچھایا، اس پہ تکیا رکھا، قریب میں ٹھنڈا پانی رکھا، مسلح رکھا اور بھاگتی ہوئے آئی کہ شہزادے میں نے سب انتظام کر دیا، آئی شیخ، آپ مسلم ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آل رسول ہمارے گھر کے دروازے پر آئے اور وہ واپس جائے؟ میں محبت کرتی ہوں آل رسول سے، میرا بیٹا ظالم و جابر کا غلام ضرور ہے لیکن میں محبت کرتی ہوں۔ آئی مسلم حجرے میں داخل ہوئے۔ اب یہاں سے سارا توآ کا بیان ہے، حدیثیں ہیں، اقوال ہیں کہ جیسے ہی ایک خالی حجرے میں توآ لے گئی مسلم کو، کہتے ہیں اس وقت جناب فاطمہ کی آواز آئی کہ ہم نے جنت میں ایک بہت خوبصورت حجرہ تیرے نام بخش دیا ہے، تو نے میرے لال کو جگہ دی ہے اپنے گھر میں۔
اور یہاں سے دعا کے بیانات ہیں کہ پوری رات اس حجرے سے جو وسیع و بلیغ تلاوت کی آواز تھی، دعاؤں کی آواز تھی، رات بھر مسلم نے عبادت میں گزاری، مصلی پر ہی رہے۔ اور رات کو جب بلال آیا تھا اور اس نے حجرے میں روشنی دیکھی اور ماں سے پوچھا کون ہے؟ کہ تو مت جا ماں، بیٹے سے کہا تو مت دے، اپنے کام سے رہ، سو جا، تھک کے آیا۔ نہیں میں دیکھوں گا۔ سمجھ گیا کہ ماں نے مسلم سے مان کیا۔ صبح ہونے سے پہلے ابن زیاد کو خبر پہنچا دی میرے گھر میں ہے مسلم۔ بس بھائی تقریر ہو گئی اور میں نے آپ کو رحمت دی، 5-10 منٹ کی رحمت ہے، تابوت برآمد ہوگا، ماتم ہوگا۔ نقی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، ذل رضا صاحب بھی 2-3 شعر نوحے کے پڑھیں گے، ماتم کریے گا، غصہ دیجیے گا۔ اور یہی ایک آپ کا تو امتیاز ہے کہ آپ ہر موقع پر تعزیت ادا کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑا نامہ اعمال کا ایک نورانی آپ کے پاس خزانہ، جس میں کسی چیکنگ کی ضرورت نہیں ہے کہ کچھ آپ سے پوچھا جائے، اتنا آپ کے پاس روحانی طاقت والا اعمال نامہ ہوگا، روحانی طاقت۔ صبح ہوئی، پو نہیں پڑی تھی، سرخی تھی، سورج نہیں نمودار ہوا تھا کہ طوا کے گھر کے چاروں طرف سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز، اسلحے کی جھنکار۔ اب طوا کہتی ہے کہ جس وقت گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی تو اس وقت میں اس شہزادے کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ جس پہ سرخی چھا رہی تھی اور ایک بحالی آ رہی تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ جو شان میں نے دیکھی ہے اس وقت کہ رات کو عبادت کے لیے مسلم سب چیزیں اتار چکے تھے، زیرہ پہنے تھے، جوشنین پہنے تھے، کمر میں تلوار تھی، کمر میں پٹکا تھا، پشت پہ سپر تھی، سب کھول کے رکھ دیا تھا۔ وہ کہتی ہے پہلی بار میں نے کسی ہاشمی جوان کو سپاہی پھر سے بنتے دیکھا، اور جیسے جیسے زیرہ بختر پہن کر، جوشنین پہن کر اب جو سپاہی نے کمر میں تلوار لگائی تو وہ کہتی ہے میں مسلم کی شجاعت دیکھتی رہ گئی کہ چاروں طرف سے گھر گھر گیا ہے، لشکر آ گیا ہے، محمد ابن اشعث آ چکا ہے 500 سپاہی لے کر، اور مسلم ہے کہ تیار تو کہتی ہے میں شہزادے کی کمر سے لپٹ گئی، اور میں نے کہا شہزادے میں تنہا آپ کو نہیں جانے دوں گی، 500 کا لشکر ہے اور آپ تنہا، بس آپ میرے گھر میں رہیے، میں آپ کی سپر بن جاؤں گا۔ تو میں شریعت محمدی پر عامل ہوں، ایک ہاشمی سے ہوتے ہوئے کسی عورت کے گھر میں نامحرم گھسائیں، مسلم کو یہ برداشت، اس سے پہلے کہ کوئی سپاہی تیرے گھر میں ابن زیاد کا داخل ہو، مسلم باہر ہوگا تاکہ تیرا گھر محفوظ رہے، تیری چار دیواری محفوظ رہے، تیرے سر کی چادر محفوظ رہے۔ مسلم تم پر سلام، تم پر سلام، شریعت محمدی تو بچانے نکلے ہی ہو تم لوگ، تمہارے یہ بیانات منشور ہیں اسلام کے۔ اور تو کہتی ہے بار باہر نکلو، پیدل تھے اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی، تلوار لے کر سپاہی بڑے، کہتے ہیں میں نہ بھولوں گی کہ کس شجاعت کے ساتھ جیسے شیر اپنے شکار کرتا ہے، مسلم جو تلوار
تلوار لے کر چلے تو جنگ ہوتی جاتی تھی، لشکر پیچھے لگتا جاتا تھا، مسلم آگے بڑھتے جاتے تھے، میں مسلم سے پیچھے پیچھے لڑائی دیکھتے ہوئی آگے بڑھتی جاتی تھی، اور میں نے دیکھا کہ چند لمحوں میں لشکر ختم ہو گیا اور مسلم للکار رہتے ہیں 500 سپاہی گلیوں میں کاٹ کے مسلم فوراً اشد کے بیٹے نے اپنے یاد کو پرچہ لکھا، لشکر اور کا 2 گھنٹے ہو گئے، 500 سپاہی بھیجے تھے، ایک آدمی تجھ سے گرفتار نہیں ہو رہا ہے، گرفتار کر کے لیا تاکہ میں اس کو یزید کے پاس روانہ کروں، کہ تجھے نہیں پتا لڑائی ہاشمی زبان سے ہے، محمد کے گھرانے والے سے لڑائی ہے، اکیلا ہے تو کیا ہوا، شیر ہے وہ، اشجا ہے وہ، 500 سپاہی پھرا، تازہ دم سپاہی، پھر لڑائی شروع ہوئی، مسلم نے سب کو کاٹ کر پھینک دیا، اب 1000 ہو گئے جو مسلم کی ٹیک سے کٹ گئے، اس نے پھر پرچہ لکھا کہ لشکر جلدی بھیج ورنہ کوفے کا نقشہ بدل جائے گا، مسلم دارالامارہ تک آ جائیں گے اور پھر بعد میں مجھے پتا چلے گا کیا ہوا۔ تو اب ابن زیاد نے کاٹ کے لکھا اور کہلوایا کہ ایک آدمی سے، جملہ سنیے گا ابن زیاد کا، ایک آدمی سے تو فتح نہیں پا رہا، 1000 آدمی جا چکے، اگر اس سے بڑے بہادر کے پاس بھیجوں گا تو تیرا کیا آدم ہے۔ تاریخ میں بریکٹ میں لکھا ابن زیاد کا مقصد تھا کہ جب حسین سے مقابل بھیجوں گا تو تیرا کیا آدم ہوگا۔ ابھی تو مسلم سے لڑ اور حسین سے لڑنے بھیج دیا تو پھر کتنے لشکر طلب کرے گا، یہ ہے جملہ ابن زیاد۔ لیکن اب انتظام سب تھا، اب لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے اور وہاں سے آگ کے گولے بنا بنا کے پھینک رہے، گولوں میں مٹی کا تیل ڈالتے اس میں آگ لگاتے، پورا گولا مسلم کی طرف پھینکتے، چاروں طرف سے پتھر مارتے، نکیلے بڑے بڑے پتھر چاروں طرف سے مارتے، کئی منزلوں پہ چھتوں پہ لگے ہوئے وہاں سے مار رہے، نیچے لشکر تھا، لیکن جب مسلم نے دیکھا کہ مقابل لشکر بھی آ رہا ہے، لشکر بھی آ رہا ہے اور اوپر سے بھی حملہ ہو رہا ہے، تو تاریخ نے لکھا، پڑھلیجیے کا تاریخ طبری، مقتل ابی مخنف، اور اگر بہت لیٹسٹ ابھی جلدی ہو دیکھنے کا حوالہ تو ابھی 110 رسالہ آیا رضوان زیدی کا، اس میں عابد قنبری مولانا نے مضمون لکھا ہے حضرت مسلم پہ، تیسرے ذریعے سے لکھا ہوا ہے یہ جملہ جو میں پڑھ رہا ہوں، اور وہ مقتل ابی مخنف کا جملہ ہے کہ سپاہی کو کمر سے پکڑ کے پٹکے سے گھوڑے سے اٹھاتے اور اٹھا کے ایک ہاتھ سے 2 منزل پر پھینکتے، اور جب وہ اوپر جاتا تو 5 کو لے کے چلتا تھا۔ یہ ہے تاریخ، اور یہ ایک مقتل نے نہیں لکھا، 45 مقاتل نے لکھا ہے کہ اس طرح لڑا۔ تو اب جب ابن زیاد کو بھاگ کر لوگ بتاتے اور جب فوج طلب کی جاتی تو جملہ کہتا تھا کہ بس ہو گئی لڑائی، دن ڈھل رہا ہے، لے کے آ مسلم کو۔ تو اشد کے بیٹے نے جملہ لکھا، کیا کوفے کے کسی سبزی فروش بنیے بغداد سے لڑنے کو بھیجا ہے؟ یہ علی کا بھتیجا ہے، ابو طالب کا پوتا ہے، یہ شیروں کا شیر ہے، یہ بہت بہادر، بہت بہادر۔ آپ کو پتا ہے کہ بہادری کی دلیل میرے پاس نہیں ہے کہ آج 1400 سال کے بعد میں مسلم کی بہادری کی دلیل اپنے بچوں کو سناؤں، بس یہ سمجھ لیجیے کہ حضرت علی نے صفین کے 2.5 لاکھ کے لشکر کو 3 حصوں میں بانٹا تھا، ایک میمنہ تھا، ایک میسرہ تھا، ایک قلب لشکر تھا۔ میسرے تو امام حسن اور امام حسین تھے، لیکن میمنے پر حضرت مسلم سے، قلب لشکر میں محمد حنفیہ تھے، لیکن میمنے پر مسلم ابن عقیل۔ اتنا اعتماد تھا مسلم کی شجاعت پہ مولا علی۔ تو کتنے ہیں بہادر مسلم
کہ حدیثوں میں ہے کہ عقیل کو دیکھ کر رسول اللہ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے اور کہتے تھے عقیل تم سے محبت جو ہے نا مجھے وہ دو وجہ سے، ایک تو اس لیے کہ ابو طالب تم سے بہت محبت کرتے تھے، اور دوسری وجہ تم سے محبت کی ہے کہ تمہارا بیٹا کربلا میں 61 ہجری میں میرے حسین کی مدد کرے، میرے حسین کا ناصر۔ تو مسلم کے سارے حالات رسول اللہ نے بتا دیے تھے، مولا علی کو بھی، جناب عقیل کو بھی، امام حسین کو بھی سب کچھ معلوم تھا۔ اور پھر وہ سازشی ذہن یہاں تک آئے کہ ایک گڑھا کھودا جائے اور اس پہ خس و خاشاک جھاڑیاں ڈال دی جائیں، ایسا لگے کہ راستہ ہے، اور اس طرف لڑتے ہوئے سپاہی بڑھتے جائیں، جب گڑھے کے قریب پہنچے دو حصوں میں بٹ جائیں، اور مسلم جب آگے بڑھیں تو وہاں گڑھے میں گر جائیں۔ اور ایسا ہی کیا، ایسا ہی کیا، گڑھا کھود کے اس کو پاٹ دیا اور لشکر پیچھے ہٹتا گیا، اور مسلم جب وہاں تک پہنچے تو اس گڑھے میں گر گئے۔ جب گڑھے میں گر گئے تو اب میں بیان نہیں کر سکتا، ورنہ میرے پاس لفظوں کی طاقت ہے، اس لیے کہ مسلم گڑھے میں تھے اور سپاہیوں نے اپنے نیزے چاروں طرف